خواتین و حضرات، تخت نشینی کی جنگ کا ہم ذکر کر رہے تھے، شاہ جہان کے بیٹوں کے درمیان جو ہوئی مغل سلطنت کا جو سب سے افسوسناک ترین واقعہ ہے۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ دارا نے سلیمان شکوہ کو، اپنے بیٹے کو مشرق کی طرف بھیجا تھا، جہاں سے بنگال اور بہار کی طرف سے شجاع آ رہا تھا، اور اس نے شجاع کو شکست دی تھی۔ ساتھ ہی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اورنگزیب اس وقت دکن میں تھا، مراد کے ساتھ اس کی خط و کتابت تھی، ان دونوں نے آپس میں ایک مشترکہ پلان بنا لیا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ دارا نے فوج بھیجی تھی آگرہ سے جنوب کی طرف، اور اس فوج کا یہ مقصد تھا کہ اورنگزیب اور مراد کی فوجوں کو آپس میں ملنے نہ دے۔ ہوا یہ کہ اورنگزیب نے، جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس نے جے سنگھ کو بھیجا سلیمان شکوہ کے ساتھ، تو اس کو ساتھ ہی یہ بھی نصیحت کی چپکے سے، جو غالباً دارا کے علم میں نہیں ہوگی، کہ شجاع کو مارنا نہیں ہے، چنانچہ شجاع کو بھاگنے کا موقع دیا گیا۔ اب یہاں بھی شاہ جہان کی جو دوغلی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہنا چاہیے کہ اس کی ایک نیم دلانہ جو پالیسی تھی، کیونکہ اس کے دونوں طرف اس کے بیٹے تھے، وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ دارا کو سلطنت ملے، لیکن دوسری طرف وہ جو باقی تین بیٹے تھے، وہ چاہتا تھا کہ ان کی زندگیاں بچ جائیں، انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ چنانچہ یہ فوج جو بھیجی گئی اورنگزیب اور مراد کی فوجوں کے درمیان حائل ہونے کے لیے، اس میں راجہ جسونت سنگھ اور قاسم خان دو بہت بڑے جرنیل تھے جو دارا نے بھیجے۔ ان کو بھی شاہ جہان نے یہی کہا کہ تم نے پیسو رہنا ہے، اور تمہارا جو مینڈیٹ ہے، تمہارا جو اختیار ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ یہ دو فوجیں آپس میں نہ ملیں، اور اگر مل جائیں تو ان کی مشترکہ فوج جو ہے وہ شمال کی طرف، یعنی آگرہ کی طرف، دارالسلطنت کی طرف نہ بڑھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جسونت سنگھ اور قاسم خان they were not clear in their minds کہ ہم کیا کریں، کہ مقابلہ بھی کرنا ہے، بیٹوں کو بچانا بھی ہے۔ تو اورنگزیب چلا ساؤتھ سے، اورنگ آباد تو وہ پہنچ ہی چکا تھا، اورنگ آباد سے اس نے دریائے نرمدا کو کراس کیا، اور دریائے نرمدا وہ دریا ہے جو اس وقت کے دکن اور اس وقت کے ہندوستان کے درمیان میں تھا۔ یہ یاد رہے کہ اس زمانے میں ہندوستان کو الگ ملک سمجھا جاتا تھا اور دکن کو الگ ملک سمجھا جاتا تھا، اور دریائے نرمدا جو ہے، یہ آج بھی آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں، یہ حد فاصل تھا دکن کے ملک اور ہندوستان کے ملک کے درمیان۔ دریائے نرمدا کو عبور کرنے کے بعد اورنگزیب نے اجین کا رخ کیا، جو ایک مشہور جگہ ہے۔ ادھر سے مراد کی فوج جو تھی وہ اس کے ساتھ آ ملی۔ اب یہ مشترکہ فوج جو تھی یہ اجین کی طرف بڑھی۔ جسونت سنگھ نے پوری کوشش کی کہ اس کو لڑائی نہ لڑنا پڑے، چنانچہ اس نے اورنگزیب کو لکھا کہ جہاں پناہ، میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، اور آپ اگر یہ جو آپ کا منصوبہ ہے جنگ کا، اگر آپ اس کو ترک فرما دیں تو میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کی سلطنت کا وفادار ہوں۔ ظاہر ہے کہ اورنگزیب کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے بعد اب اس کی مجبوری تھی، جسونت سنگھ کو یہ شاہی حکم ملا تھا دارا اور شاہ جہان کی طرف سے کہ اس فوج کو روکنا ہے۔ وہ تیاری بھی جنگ کی اس نے بددلی سے کی۔ اس نے دھرمت، ایک جگہ ہے اجین کے پاس، ایک گاؤں دھرمت کی جگہ پر اس نے ایک بہت تنگ سا میدان چنا، جس کے ارد گرد خندقیں تھیں، کھائیاں تھیں، اور پانی کے جوہر تھے، اور اس نے جو میدان جنگ جو بننے والا تھا اس پر پانی بھی بہایا تاکہ اورنگزیب کی فوج آگے نہ بڑھ سکے۔ یعنی اس کی پوری یہ کوشش تھی کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ شاہ جہان نے کہا تھا کہ ہاتھ ہولا رکھنا۔ لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی جو ہے یہ 8 گھنٹے رہی، اور اس میں اس بات کا قوی امکان پیدا ہوا کہ اورنگزیب کی فوج شکست کھا جائے، لیکن قاسم خان
اندر سے جو ایک مشہور روایت ہے اورنگزیب کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ ایک سائڈ پر کھڑا رہا بغیر کسی ایکٹیویٹی کے، لیکن جو راجہ جسونت سنگھ کے ساتھ راجپوت تھے وہ بہت بے جگری سے لڑے، اور 6,000 راجپوت اس لڑائی میں کام آئے۔ 6,000 میں زیادہ تر راجپوت تھے۔ چونکہ قاسم خان نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے یہ جیتی ہوئی لڑائی یہ سمجھیں کہ اورنگزیب جیت گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دوسرا موقع ہے جب دارا کو فتح ہوتے ہوتے رہ گئی۔ پہلا جب شاہ شجاع کو جے سنگھ نے بھگا دیا، اور دوسرا یہ جب قاسم خان کی غداری کی وجہ سے یا اورنگزیب کے ساتھ جو اس کا ساز باز تھا اس کی وجہ سے یہ لڑائی اورنگزیب کے حصے میں رہی۔ لڑائی جیتنے کے بعد دھرمت کے مقام پر اورنگزیب نے 3 دن قیام کیا۔ اس میں اب کانفیڈنس بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس نے لڑائی کا پہلا حصہ جیت لیا تھا۔ اب وہ ایک بادشاہ کی طرح ہی بیہیو کر رہا تھا، امراء کو مناصب عطا کر رہا تھا، اپنے عمائدین کو انعامات سے نواز رہا تھا، یہاں تک کہ دکن میں اس نے اپنا نائب وائسرائے بھی مقرر کر دیا اپنے بیٹے معظم کو، جہاں سے وہ خود آیا تھا۔ دوسری طرف جب دارا کو اطلاع ملی کہ دھرمت کے مقام پر اس کی فوجوں کو شکست ہو گئی ہے، تو اس نے پھر یہ ارادہ کیا کہ اب میں خود نکلوں گا ایک بڑی فوج لے کر، اور میں خود اورنگزیب سے مقابلہ کروں گا۔ یہاں پر شاہ جہان نے بہت کوشش کی کہ دارا جنگ کی طرف نہ جائے۔ اس نے دارا کو یہ کہا کہ مجھے ان کو آنے دو، مراد کو اور اورنگزیب کو آگرہ میں آنے دو، وہ مجھے دیکھیں گے، میں ان سے بات کروں گا، اور میں باپ ہوں، یہ لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن دارا کا یہ خیال تھا کہ اگر مراد اور اورنگزیب کو آگرہ میں آنے دیا گیا تو یہ عملی طور پر پریکٹیکلی ہم قید ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس کے پاس ایک فاتح فوج ہے تو ہم بے بس ہو جائیں گے۔ شاہ جہان کا یہ بھی خیال تھا کہ وہ میدان جنگ میں جائے، چنانچہ اس نے اپنے جو خاص خیمے تھے وہ بھی بھیج دیے، اور اس نے کہا کہ جو فوج ہے اورنگزیب اور مراد کی، اس کے آگے یہ خیمے نصب کیے جائیں تاکہ میں وہاں جا کر قیام کروں۔ لیکن دارا کے لیے اب یہ بات ماننا قابل قبول نہ تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں لڑائی کروں گا۔ شاہ جہان نے یہ بھی مشورہ دیا دارا کو کہ تمہارا بیٹا جو مشرق کی طرف گیا ہوا ہے، شاہ شجاع کو جس نے شکست دی ہے، اس کو آنے دو۔ جس طرح کہ ہم نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ وہاں اس سے حماقت یہ ہوئی سلیمان شکوہ سے کہ جب شاہ شجاع کو شکست ہوئی اور وہ مشرق کی طرف یعنی بنگال کی طرف بھاگا، تو یہ کئی 100 کوس تک اس کے پیچھے تعاقب کرنے گیا، اور یوں یہ آگرہ کے مدار سے پہنچ سے دور ہو گیا، اور اتنا دور ہو گیا کہ بوقت ضرورت وہ باپ کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شاہ جہان نے یہ مشورہ بھی دیا کہ سلیمان شکوہ کو آنے دو، لیکن بہرحال دارا نے یہ بات نہ مانی۔ اس عرصے میں جہاں آرا نے، جو بڑی بہن ہے ان بھائیوں کی، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے ممتاز محل کی وفات کے بعد وہی شریک کار تھی سلطنت کے امور چلانے میں، اور دارا کی وہ ہم نوا تھی روشن آرا کے مقابلے میں جو اورنگزیب کی ہم نوا تھی۔ جہاں آرا نے خط لکھا اورنگزیب کو اور اسے کہا کہ یہ میں بادشاہ کی طرف سے لکھ رہی ہوں، ابا جان جو ہیں بادشاہ سلامت، وہ بالکل اب ان کی صحت بحال ہو چکی ہے، امور سلطنت وہ خود چلا رہے ہیں، اور تمہارا یہ جو جنگی اقدام ہے، یہ جو حملہ ہے، اور یہ جو تم نے آگرہ کا رخ کیا ہے، یہ بغاوت کے مترادف ہے۔ تم بادشاہ کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف ہتھیار اٹھا رہے ہو۔ پھر جہاں آرا نے یہ بھی لکھا کہ اگر تم دارا کے بھی خلاف لڑائی کر رہے ہو تو بڑا بھائی باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، یہی الفاظ تھے جہاں آرا کے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کا ایک بہت ہی مختصر سا اور بہت ہی ایروگنٹ سا جواب اورنگزیب نے دیا۔ اس نے کہا کہ میں راستے کی کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لا سکتا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تو بادشاہ کے پاس حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہوں، اور یہ جو دارا ہے
بادشاہ پر حاوی ہے، میں بادشاہ کو اس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہی اورنگزیب نے یہ تجویز پیش کی کہ دارا کو دارالحکومت سے ہٹا دیا جائے اور اسے پنجاب بھیج دیا جائے۔ یہ صورتحال نہیں تھی قابل قبول شاہ جہان کے لیے، اور فرض کریں اگر دارا اس وقت شاہ جہان کے حکم سے لاہور چلا بھی جاتا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اورنگزیب واپس دکن کی طرف چلا جاتا اور کیا شاہ جہان کی حکومت جو تھی وہ بحال ہو جاتی؟ اس کا جواب اگرچہ مشکل ہے، لیکن حالات یہ کہتے ہیں کہ جو بعد میں رونما ہوئے، اور جو اورنگزیب کا اس وقت بینٹ آف مائنڈ تھا، جو اس کی ذہنی کیفیت تھی کہ اگر دارا کو پنجاب بھیج بھی دیا جاتا تو پھر بھی اورنگزیب نے سلطنت پر قبضہ کرنے سے باز نہیں آنا تھا۔ اب ایک دریا ہے چمبل جس کا نام ہے، جو آگرہ کے جنوب میں ہے۔ دارا کی فوج جب چلی تو اس نے اس دریا کا جو مغربی کنارہ تھا آگرہ کی طرف کا وہ چنا۔ دھول پور ایک جگہ ہے وہاں پر، وہ اس نے چنی۔ جتنے بھی باقی سامنے اس کے راستے تھے دریا کو پار کرنے کے، جتنے بھی گھاٹ تھے، دارا نے ان پر پہرا بٹھا دیا تاکہ اورنگزیب کی فوج جو دریائے چمبل کے جنوب مغرب میں تھی وہ دریائے چمبل کو کراس نہ کر سکے۔ دارا کا پلان یہ تھا کہ میں یہاں جم کر بیٹھوں گا دریا کے کنارے، اورنگزیب کو دریا پار نہیں کرنے دوں گا، اور اس وقت تک میں انتظار کروں گا جب تک سلیمان شکوہ کی فوج جو فاتح فوج ہے وہ واپس نہ آ جائے۔ بات کیا ہوا یہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔